الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ محترم سامعین، تمام لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بندگی، عبادت یا تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے یا پھر شیطان کی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 61 میں ارشاد فرمایا ہے: أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا اے اولاد آدم، اے آدم کی اولاد، بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور تم صرف میری بندگی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا ہے، بھٹکا دیا ہے، راہ راست سے ہٹا دیا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اتنی عقل بھی تمہارے اندر نہیں ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، شیطان کی بندگی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہیں روزی دیتا ہوں اور میں ہی تمہاری رات دن حفاظت کرتا ہوں، لہذا تمہیں میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تم شیطان کی عداوت کو اور میرے حق کے عبادت کو نہ سمجھ کر نہایت بے عقلی اور نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ عزیز اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں سے شیطان کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں شیطان کی بندگی ہوتی ہے، شیطان کی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ہی انسان کے لیے گناہوں اور نافرمانیوں کو انتہائی خوبصورت شکل میں پیش کرتا ہے، مزین کرتا ہے، آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی سے انحراف کرنے اور اپنی اطاعت کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے دور ہٹاتا ہے اور انہیں مزاروں، درباروں، خانقاہوں میں لے جاتا ہے اور ان سے شرک یا اعمال کرواتا ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنتوں سے دور کرتا ہے اور کار خیر کے نام پر دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ قریب ہے، اس میں دیکھیے عید میلاد النبی کے نام پر کس طرح سے لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو لوگوں کو حلال و جائز طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے بجائے اسے حرام اور ناجائز طریقے سے پورا کرنے اور بدکاری پر اکساتا ہے، لوگوں کی عزتیں لوٹنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو لوگوں کو ان کی نفسانی خواہشات کا پجاری بنا دیتا ہے اور انہیں دین کے احکامات سے غافل کر دیتا ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو انسان کو حرام اور ناجائز طریقوں سے مال کمانے کی ترغیب دیتا ہے، سودی لین دین، جوا بازی، رشوت، خیانت وغیرہ پر آمادہ کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دینار و درہم کا بندہ بن جاتا ہے۔
دینار و درہم کا بندہ بن جاتا ہے اور پیسے کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے، نہ جائز اور ناجائز کا فرق رہتا ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو والدین ماں باپ کی نافرمانی پر انسان کو ابھارتا ہے۔ یہ شیطان ہی تو ہے جو میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو ختم کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کی بندگی سے اور شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔